السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شرع خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے پوچھا، اے لوگوں، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ جو لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہے۔ لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ فرمایا، میں تو اپنے برابر والے سے لڑتا ہوں، تو مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کے بارے میں بتاؤ۔ لوگوں نے عرض کی، ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ فرمایا، سب سے بہادر اور شجاع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غزوہ بدر کے روز ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان بنایا اور آپس میں کہا، رسول اللہ کے ساتھ اس سائبان میں رات کون گزارے گا؟ کہیں کوئی مشرک حملہ نہ کرتے۔ اللہ پاک کی قسم، حضرت ابوبکر کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ننگی تلوار ہاتھ میں بلند کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ پھر کوئی کافر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق اس پر جھپٹ پڑتے، لہٰذا ہم میں سب سے زیادہ بہادر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر مولا علی شیر خدا نے ہجرت سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے دیکھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے پکڑ رکھا ہے۔ ایک شخص پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیتا تو دوسرا زور زور سے جھنجھوڑتا، ساتھ ساتھ نازیبا الفاظ کہتے جاتے، تم وہی ہو جس نے بہت خداؤں کو ایک خدا کر دیا۔ اللہ پاک کی قسم، اس وقت حضرت بکر صدیق کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ ہوا۔ حضرت ابوبکر ایک کو مارتے، دوسرے کو دھکا دیتے، تیسرے کو جھنجھوڑتے اور یہ کہتے جاتے، تم برباد ہو جو۔ کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ تعالیٰ ہے؟ ایک بار حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی ایک عبادت گاہ میں پہنچے تو وہاں بہت سارے یہودی ایک یہودی عالم فنحاس کے گرد جمع تھے۔ آپ نے فنحاس سے فرمایا، فنحاس، تو اللہ سے ڈر اور اسلام لے آ۔ تو جانتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ تو ان کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی پایا ہے۔ اس پر نامراد فنحاس یہودی کہنے لگا، ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہمارا محتاج ہے۔ ہمیں اس کی حاجت نہیں، اسے ہماری حاجت ہے۔ اگر وہ غنی ہوتا تو ہم سے ہمارا مال بطور قرض نہ مانگتا۔ اللہ کریم کی شان اقدس میں یہ نازیبہ کلمات سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غصہ آ گیا۔ آپ نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا، پھر فرمایا، اے دشمن خدا، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ سن کر فنحاس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، دیکھیے آپ کے ساتھی نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق سے استفسار فرمایا، تمہیں ایسا کرنے پر کس بات نے ابھارا؟ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، بے شک یہ اللہ کا دشمن ہے، اس نے خطرناک بات کہی تھی جسے سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ حضرت سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں نے 7 غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے کا شرف حاصل کیا۔ 9 مارکے ایسے تھے جن میں کبھی تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پر امیر تھے تو کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے قائد و سپاہ السالار تھے۔ غزوہ احد میں جب لوگ دوران جنگ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کی جانب سے آنے والے نمائندے نے جب جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت گفتگو کی تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر غضبناک ہو گئے اور اسے سخت کلمات کہتے ہوئے کہنے لگے، کیا ہم رسول اللہ کو رسوا کر دیں گے یا انہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ فتح مکہ کے موقع پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے اور حضرت بکر صدیق حفاظت کی غرض سے تلوار ہاتھ میں لیے سرہانے کھڑے تھے، اور یہ تھی
حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کن کن موقع پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری جو تھی وہ ظاہر ہوئی، کن کن مواقع پر انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ دوست ہیں، یہ خلیل ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 13 ہجری ماہ جمادی الاخری 22 تاریخ کو جرأت مند بلند حوصلہ صحابی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان فانی سے رخصت ہو کر دار آخرت کی جانب محو سفر ہوئے۔ آپ نے تا صبح قیامت پہلو مصطفیٰ میں مدفون رہنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا سچا پکا عاشق بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔